أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. الطلاق، وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع سے ہی ہے. یہ مکمل ترجمہ ہے. الطلاق وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع سے ہی ہے. مرتان وہ 2 مرتبہ ہیں. الطلاق کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ میں نے یوں کیا ہے. الطلاق وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع سے ہی ہے. مرتان وہ 2 مرتبہ ہیں. فَإِمْسَاكٌ پھر روکنا ہے بیوی کو، معروفن بمعروفن اچھے طریقے سے، او تسریحم یا الگ کر دینا ہے، بإحسان عمدگی کے ساتھ، ولا یحل لکم اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا یہ بات کہ تم لو، مما وہ چیز، آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو دی ہے، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں خوف رکھتے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اے رشتہ دارو، اے وارثو، اگر تم خوف رکھتے ہو، اللہ یقیما کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی اس چیز کے بارے میں جو عورت نے بطور فدیہ دی تھی. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تم ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا،
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بس پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر نہیں ہے حلال اس کے لیے، من بعد، اس طلاق کے بعد۔ پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ ہے، اب تیسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یوں ترجمہ کریں گے کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی شبہ ذہن کے اندر نہیں آتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس مرد نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پہلوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ شوہر اور یہ بیوی دوبارہ اب آپس میں مل سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ أَن يَتَرَاجَعَا، کہ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر لیں۔ ان ظنّا، اگر وہ یقین رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور پھر جس وقت تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت کو مکمل کرنے کے قریب پہنچ جائیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم انہیں روکو، بِمَعْرُوفٍ، عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا انہیں الگ کر دو، بِمَعْرُوفٍ، عمدہ طریقے کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم انہیں نہ روکو، ضِرَارًا، ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حدود کو تجاوز کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پھر جس نے ایسا کام کیا، جس نے یہ کارروائی کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اس پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ تم، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزواً، ہنسی مذاق، کھیل نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیں، وما انزل علیکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، مراد سنت اور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب بھی نازل کی، قرآن کریم، اور سنت اور حدیث بھی تمہیں عطا کی، یعظکم بھی، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، اور ابھی ان آیات کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الطلاق، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا اختیار ہے۔ تمام مفسرین کا یہاں یہی ترجمہ ہے، تمام مفسرین، اہل حق مفسرین ہوں، ان کا یہی ترجمہ ہے کہ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے، مرتان، وہ 2 مرتبہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، یہ ایک طلاق ہوگی، اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، عدت کے اندر اندر، عدت کے اندر اندر میاں بیوی آپس میں مل جائیں، طلاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا 2 مرتبہ کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے میاں بیوی دوبارہ آپس میں مل گئے، طلاقوں کا اثر ختم ہو گیا، دوبارہ مل جائیں بغیر نکاح کے، دوبارہ رہ سکتے ہیں۔
لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ آئندہ اس کو پھر صرف ایک طلاق کا حق رہے گا۔ یہ گنتی میں یہ 2 طلاقیں محفوظ ہو گئی ہیں، 2 گولیاں چلائی جا چکی ہیں، اور یہ تو میں نے بات عرض کی عدت کے اندر اندر رجوع کی، اور اگر عدت ختم ہو گئی 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد خود بخود علیحدگی ہوگی۔ اب اگر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، تو ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، دوبارہ نکاح پڑھیں اور دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع کا اختیار ہے وہ 2 ہیں، ان 2 کے بعد حق ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، روکنا ہے تو عمدگی کے ساتھ روکو۔ تم نے عورت کو روکنا ہے تو روک سکتے ہو، لیکن اچھائی کے ساتھ روکو، نکاح میں عمدگی کے ساتھ رکھو۔ او تصریح بإحسان، اگر چھوڑنا ہے، الگ کرنا ہے تو عمدگی کے ساتھ بہتر طریقے سے علیحدہ کرو۔ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو اچھے طریقے سے الگ کر دو، اگر رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے واپس لے آؤ۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا، لیکن اگلی آیت میں خلا کا مسئلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیں، خلا کے مسئلے کو درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، یہ میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو تیسری بھی، پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ، فَإِن طَلَّقَهَا اب تیسری طلاق ہے، یعنی خامن نے 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، مِن بَعْدُ، ان 3 طلاقوں کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 1 طلاق کے بعد، 2 طلاقوں کے بعد دوران عدت رجوع کا اختیار ہے بغیر نکاح کے، عدت گزر جانے کے بعد رجوع کا اختیار ہے نکاح کے ساتھ۔ جب تیسری طلاق بھی دے دی اب یہ سارے حق ختم ہو گئے، اب نہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بغیر، عدت کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، یہ سارے حق ختم ہو گئے، رجوع کا بالکل کوئی اختیار نہیں رہا، کوئی حق نہیں رہا، نہ ہی نکاح کے ساتھ نہ ہی بغیر نکاح کے۔ اور یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کریم میں بھی یہی حکم ہے، انہی آیات کے اندر، احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن سے یہی حکم واضح ہوتا ہے۔ اور ائمہ اربعہ، چاروں کے چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، سارے ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور 100% محدثین بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں، امام بخاری سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی تک، تمام کے تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے 3 طلاقیں دے دیں اب بیوی کے اوپر اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، وہ عورت نکاح کے ساتھ یا بغیر نکاح کے اب اس خامن کے پاس دوبارہ نہیں لوٹ سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پورا کا پورا عالم اسلام اس بات کے اوپر متفق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ان 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث، امت کا اجماع اس بات کے اوپر گواہ ہے، اس لیے اس مسئلے کے خلاف کرنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ طبقات ہیں ایسے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، قادیانی ہیں، ان کے ہاں 3 طلاق 1 شمار ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کا یہ مذہب نہیں ہے، اس لیے میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، قادیانیوں کا مذہب ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ رافضیوں کا مذہب ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں 3 طلاق 1 ہوتی ہے، اور کچھ ان کے در سے کھانے والے کچھ ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے افراد اور بھی موجود ہیں
جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو عالم اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے، یہ گمراہ قسم کے لوگوں کا مذہب ہے، اس لیے میں نے ان کا نام آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور ان میں بھی پھر 2 قسم کے طبقات ہیں، 2 قسم کے طبقات ہیں، 2 پارٹیاں ہیں۔ ایک پارٹی 3 طلاق کو 3 کہتی ہے، اور دوسری جن کا ہمارے ہاں تھوڑا سا کچھ زیادہ اثر رسوخ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ان پر قادیانیوں کا اثر ہے، اور یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، کسی نے اس کو جھٹلانا ہو تو جھٹلا دے، دلائل کی بنیاد پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قاضی اس کے ثناء اللہ مرتصری اور اس کی جو جماعت تھی وہ قادیانیوں کے زیر اثر تھی، اسی لیے انہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی کا زیادہ اثر ہندوستان میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں یا 1 ہیں۔ عالم اسلام کا یہی مذہب ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے مسئلہ تو آپ کے سامنے واضح ہے، احادیث بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، باب من اجاز الطلاق الثلاث، جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، آگے احادیث امام بخاری نے بیان کی ہیں۔ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگ ضد کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کرتے، ضد کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، وہ لوگ جو 3 کو 1 شمار کرتے ہیں وہ ضد کے اوپر ہیں، اور ضد کا اس دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر وہ ضد اور تعصب کو چھوڑ دیں تو بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پر میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ضد کا اس دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ ضدی آدمی کو جتنا مرضی مسئلہ دلائل کے ساتھ مزین کر کے، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ مزین کر کے سمجھا دیں، وہ بات کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ضد میں مبتلا ہے۔ ضدی آدمی نہیں بات مانتا۔ میں اس پر مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت چلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب لوگ اس کو فاتحہ خلف الامام کا ایک مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب حدیث پاک وہ یہ پیش کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ ہمارا طرز عمل یوں نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے موقف کے خلاف بظاہر احادیث آئیں ہم کہہ دیں یہ ضعیف ہے، ہم کہہ دیں یہ موضوع ہے، ہم کہہ دیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں فلاں سقم ہے، فلاں یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے۔ ہم احادیث کو ماننے والے ہیں، لیکن احادیث کو صحیح انداز میں سمجھ کر ماننے والے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے اس حدیث کا مصداق کون ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کا مصداق کون ہے، کس کے بارے میں حکم دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ جو اکیلا آدمی نماز پڑھے پھر وہ اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم مانتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ تو اس حدیث کا مصداق مقتدی نہیں ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ کو وہ سن بھی رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی اس کا مصداق نہیں ہے، یہ حکم مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ 2 حوالے میں نے پیش کر دیے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر کا، ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، اور اس روایت کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا مصداق وہ آدمی ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، محدثین کے سرخیل ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ سنن ابی داود کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اکیلے آدمی کے لیے روایت ہے،
اور پھر مقتدی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حکم مسلم کے اندر موجود ہے، روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات شروع کرے تو تمہارا فرض ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں قرات سنائی دے یا نہ سنائی دے، تم نے بولنا نہیں ہے، تم نے پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی ضدی آدمی اس بات کو نہ تسلیم کرے اتنے دلائل کے باوجود، تو اس کی ضد کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ کیسے منوائیں گے اس کو بات؟ اس کو آپ بات نہیں منوا سکتے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں مسلم کے اندر روایت موجود ہے، روایت بھی صحیح ہے، جس کو عمومی طور پر لوگ آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ مسلم میں جلد 1 میں حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم نے یہ روایت جھٹلائی نہیں ہے، اس کو ضعیف کہہ کے رد نہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے اس حدیث کا مصداق کون ہے، یہ متعین کرو، یہ حدیث کس کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ امام نسائی نے نسائی میں باب قائم کیا، باب طلاق السلاسل متفرقۃ قبل الدخول بالزوجہ، اٹھا کے دیکھ لیں نسائی کو، اس کے تحت یہی روایت موجود ہے کہ 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ غیر مدخولہ بہا عورت کو، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری نہیں کی، وہ عورت اپنے خاوند سے ملی نہیں ہے، خاوند نے اسے طلاق دے دی اور کہا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو پہلی طلاق ہی ہو گئی، پہلی طلاق کے ساتھ ہی بیوی جدا ہو گئی، دوسری تیسری کا محل ہی نہیں ہے وہ۔ یہ ایسی عورت کے بارے میں مسئلہ ہے جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن وہ کبھی اپنے شوہر سے ملی نہیں ہے، بغیر ملے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب 1 طلاق کی ہی وہ مستحق تھی، 1 طلاق دے دی، وہ جدا ہو گئی، دوسری تیسری ویسے ہی لغو ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اس روایت کا جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کے ایام خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، وہ اس عورت کے لیے تھا جس نے کبھی اپنے شوہر سے ملاقات ہی نہیں کی۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ یہ حدیث اس عورت کے لیے ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں روایت ہے کہ 3 طلاقیں ایک اس عورت کے بارے میں ہیں جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن خاوند نے ہم بستری نہیں کی اور پھر 3 طلاقیں دے دیں، تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی بیوی الگ ہو گئی، پہلی طلاق کے ساتھ ہی مسئلہ ختم ہو گیا، دوسری اور تیسری تو اس کے ذمہ آئی ہی نہیں، تو اس لیے وہاں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ان کو اس روایت کو ہر قسم کی عورت کے اوپر فٹ کر دینا، بغیر مسئلہ سمجھے ہر کسی کے لیے یہ حکم جاری کر دینا، یہ تو صرف ضد ہے نا۔ لیکن اس ضد کو بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کرنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا، آج کے بعد ایسی عورت کو بھی جب طلاق دی جائے گی تو وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی، دوبارہ اختیار نہیں رہے گا۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب کوئی ضد کی بنیاد پر بات نہ مانے تو اس کو آپ کیسے بات سمجھائیں گے، کیسے بات سمجھائیں گے؟ اس لیے دین کے ان مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹے مسائل نہیں ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، اور حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کا اپنا نکاح ختم ہو جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مسائل کو ایسے خواہ ہلکا پھلکا سا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر تفصیل کے ساتھ دلائل کا آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو حضرت امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کا ایک رسالہ ہے،
عمدۃ الاساس فی حکم طلاقات الثلاث، قرآن کریم سے، احادیث سے، فقہاء کرام کے بڑے بڑے دلائل وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بات وہاں پہ ثابت شدہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بھی اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، انہی آیات کے ضمن میں، کہ اگر کسی نے مزید اس مسئلے پر مطالعہ کرنا ہو تو حضرت امام اہل سنت کی کتاب کھول کے دیکھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگوں کو اس کا مصداق متعین کرنا نہیں آتا، اور پھر گمراہ قسم کے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے مومنوں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، زکوٰۃ ہر آدمی دینے والا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہر انسان کے لیے ہے جیسے نماز کا حکم سب کے لیے ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ زکوٰۃ وہی دے گا نا جو صاحب نصاب ہوگا، ہر بندہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے مسئلہ سمجھنا ہو تو چٹکی بجا کر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اتنی سی بات سے مسئلہ حل ہو جائے گا، بھی زکوٰۃ سب نے نہیں دینی، جو صاحب نصاب ہوگا وہی دے گا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر حکم بیان کر دیا گیا، اسی طرح احادیث میں مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس مسئلے کا مصداق کون ہے، کس کے اوپر وہ مسئلہ فٹ کرنا ہے؟ چٹکی بجا کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ضد اور تعصب موجود نہ ہو۔ ضد اور تعصب ہو تو پھر دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں اس پر ایک ہی واقعہ عرض کیا کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت تھے حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ، ماضی قریب میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کا ایک آدمی سے مناظرہ طے ہوا سندھ کے علاقے میں۔ مسئلہ یہی تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں یا 1 ہیں۔ اب مناظرے کا لوگوں نے چیلنج بھی دیا۔ حضرت بہت نفیس آدمی تھے، بہت خاموش طبیعت کے، اور بس سر جھکا کے ہنسنے والے انسان تھے، بات سنتے رہتے، ہنستے رہتے، بات سنتے، لیکن دلائل میں بہت مضبوط تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ چلے گئے وہاں مناظرہ کرنے کے لیے، تو لوگوں نے پہلے مناظرے کا چیلنج بھی دیا۔ یہ عادت ہوتی ہے نا اہل باطل کی، پہلے شرارتیں کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، بعد میں المدد یا پولیس کا نعرہ لگاتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ تو حضرت وہاں پہنچے تو پولیس آ گئی۔ اب پولیس کا ایس ایچ او تھا، اس نے کہا بھئی مولوی صاحب، اب ان کو تو نہیں پتا بھی یہ کون سے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، وہ سادہ مزاج کے آدمی تھے۔ تو ایس ایچ او صاحب کہنے لگے مولوی صاحب مناظرہ نہیں کرنا۔ تو حضرت کہنے لگے کہ بھی دیکھو میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تو مناظرہ تو مجھے کرنا ہے، میں آیا ہی اس مقصد کے لیے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی مقصد نہیں آنے کا۔ تو ایس ایچ او صاحب کہنے لگے مولوی صاحب میری گل اچھے طریقے نال سن لو، جے تسی مناظرہ کیتا میں تانوں لتر ماراں گا، یہ اس کی زبان تھی، اگر آپ نے مناظرہ کیا تو میں چھتر ماروں گا، جوتے لگاؤں گا۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے، پہلی بات تو میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تم بڑے آدمی ہو، صاحب اختیار ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، تم سالس بنو، سامنے بیٹھو، ہم دونوں بات کرتے ہیں، جس کے دلائل مضبوط ہوئے تم سن کے جس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہو فیصلہ کر دینا۔ لیکن اگر تم یہ چیز نہیں سمجھتے تو پھر اگلی بات یہ ہے، تم نے چھتر مارنے کی بات کی ہے تو مجھے بھی مارنا اور اس کو بھی مارنا، کیونکہ چیلنج انہوں نے کیا ہے نا، میں نے تو نہیں کیا، میں تو کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بھی مارنا، اسے بھی مارنا، لیکن مجھے 3 مار کے 3 شمار کرنا، اسے 3 مار کے 1 شمار کرنا۔ تو وہ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے بھی ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے یہی بات تو سمجھانے کے لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ 3 3 ہوتی ہیں، 3 1 نہیں ہوتی، شاید میرے دلائل سے اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، تیرے چھتر مارنے سے سمجھ میں آ جائے کہ 3 گولیاں کسی کو ماری جائیں تو وہ 3 شمار ہوتی ہیں، 3 ڈنڈے کسی کو مارے جائیں تو وہ 3 شمار ہوتے ہیں، 3 تھپڑ کسی کو مارے جائیں تو وہ 3 شمار ہوتے ہیں،
یہ ایک ایسا مسئلہ ہے پوری کائنات کے اندر کہ 3 طلاقیں کسی عورت کو دے دی جائیں تو بے وقوف قسم کے لوگ، ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ کہتے ہیں ایک ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جوتیوں سے سمجھ میں آنے والا ہے، دلائل تو اس پر بے شمار موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ضدی کا علاج یہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، تیسری بھی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس تیسری کے بعد بھی۔ سنت اور مستحب طریقہ تو یہی ہے طلاق دینے کا کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے، پاکیزگی کے حال میں، ایک طہر میں ایک طلاق، حالت حیض میں نہ دی جائے، لیکن حالت حیض میں بھی دی تب بھی ہو جاتی ہے، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق، یہ صحیح طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دیں یا ایک ہی کلمے کے ساتھ دے دیں، 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دیں یا ایک کلمے کے ساتھ دے دیں تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، وہ ایک نہیں سمجھی جاتی، وہ 3 ہی سمجھی جاتی ہیں۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں، میں نے بات، اس کا کیا مطلب ہے سمجھیں۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں۔ ایسے دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اور ایک کلمے کے ساتھ دے دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے یوں کہا تجھے 3 طلاقیں، اب کلمہ ایک ہے، جملہ ایک ہے، 3 طلاقوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے، تجھے 3 طلاقیں ہوں، تو دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، بے شک کلمہ ایک ہو یا 3 کلمے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، تب تک وہ حلال نہیں ہوتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس دوسرے خامند نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس عورت کا جو پہلا خامند تھا اس پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد نئے سرے سے نکاح کر لیں، مگر شرط یہ ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود کو ہم قائم رکھ سکیں گے۔ پہلے بھی اختلاف ہوا تھا نا، پہلے بھی لڑائی ہوئی اور نوبت طلاق تک چلی گئی، اور اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ بات پہلے سمجھنی پڑے گی کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، آپس میں اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ رکھ سکیں تو پھر دوبارہ نکاح نہ کریں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا خیر، درمیان میں ہم ایک مسئلہ چھوڑ کر آئے تھے خلا کا، میں نے کہا میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب خلا کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اے مردو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ بات کہ تم لو، مما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دی تھیں، شیئن، کچھ بھی جو تم نے دیا تھا، شیئن کا یہ ترجمہ ہے، یعنی حق مہر دیا یا ہدیے کے طور پر کوئی اور گفٹ دیا، کوئی چیز دی، تو طلاق کے بعد تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی خوف خدا رکھتے ہوں، ڈرتے ہوں، اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آپس میں مزاج نہیں ملتا،
یا کسی اور وجہ سے ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر یہ تم کی ضمیر جو ہے یہ مخاطب کر رہی ہے دونوں کے وارثوں کو، اے دونوں کے وارثوں، اے دونوں کے رشتہ داروں، اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز کے بارے میں کہ عورت نے رقم دے کر مرد سے طلاق لے لی۔ یہ ہے خلا کا مسئلہ۔ اب مسئلہ سمجھیں، اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، مزاج نہیں ملتا، کیونکہ مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے نا، مزاج کا ملنا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کفو کے اندر نکاح کرنے کو ترجیح دی ہے۔ کفو کے جہاں اور بے شمار معنی ہیں، وہاں ایک معنی برادری بھی ہے۔ یہ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ ہاں، اس کو برادری کو بت بنا کر پوجنا نہیں چاہیے، البتہ برادری اس کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ برادری میں مزاج اور ذہنیت والے ملتے جلتے افراد پائے جاتے ہیں، گڑبڑ زیادہ نہیں ہوتی۔ غیر کفو میں مزاج نہ ملنے کی وجہ سے عمومی طور پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اگر برادری کے اندر رشتہ موجود ہو تو برادری میں کر لیں، نہیں موجود تو خواتین کو بٹھا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ برادری میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ برادری کو بت بنا کر نہیں پوجنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باقی نکاح غیر کفو میں بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت نے خلا کی اجازت دی ہے۔ عورت کو اختیار دیا ہے کہ اگر شوہر میں خرابی موجود ہے یا اگر بیوی میں بھی خرابی موجود ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی، خاوند اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بیوی نہیں رہنا چاہتی، خاوند رہنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر خاوند عورت کو کہہ دے کہ بھئی تو مجھے پیسے دے دے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ میرا شادی کے اوپر خرچہ ہوا ہے، تو تم وہ خرچہ ادا کر دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اور اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شرارت خاوند کی طرف سے ہے تو ایسی صورت میں خلا کا مال حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، کہ شرارت بھی شوہر کر رہا ہے، پھر مال بھی، رقم بھی وہ لینا چاہتا ہے، تو اب یہ مکروہ ہوگا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ خلا کے اندر معاملات چلتے ہیں کہ عورت مال کے بدلے میں طلاق دیتی ہے، طلاق لے لیتی ہے، شوہر مال لیتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے تھوڑا سا کہ مرد نے جتنا حق مہر دیا اتنے پر ہی خلا ہو یا حق مہر سے زیادہ بھی رقم لے سکتا ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنا حق مہر دیا تھا اس سے زیادہ پر بھی خلا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق مہر سے زیادہ رقم نہ لے، کیونکہ اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ نکاح کے وقت حق مہر کو زیادہ رکھا کریں۔ اس کا ایک فائدہ عورت کے لیے ہے کہ جب نکاح ہوگا تو عورت کو مال ملے گا، زیادہ پیسے ہوں گے تو زیادہ ملیں گے نا۔ اور دوسرا فائدہ شوہر کے لیے ہے، اگر کل کو خلا ہو گئی تو جتنے پیسے دیے تھے اتنے واپس بھی مل جائیں گے۔ تو اگر آپ نے 5,000 حق مہر دے کر نکاح کیا ہے تو واپسی پر آپ کو 5,000 ملیں گے، لیتے ہوئے بھی تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اس لیے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، کم از کم آج کے اس زمانے میں حق مہر 2.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے پاکستانی رقم کے اعتبار سے۔ آج کے اس زمانے میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی دیں، کم از کم حق مہر 2.5 لاکھ روپیہ رکھنا چاہیے، بیوی کو لیتے ہوئے بھی احساس ہو میں نے پیسے لیے ہیں، اور کل کو جب کوئی مسئلہ ہو تو شوہر کو واپس لیتے ہوئے بھی سمجھ آئے میں نے 2.5 لاکھ روپے لیے ہیں، تو دونوں کا فائدہ ہے۔ وگرنہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ شوہر نکاح کر رہا ہے 5,000 روپے دے رہا ہے، 10,000 روپے دے رہا ہے، اور جب خلا لے رہا ہے تو 10,000 روپے لے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ ڈوب مرنے کے مقامات ہیں۔ بہرحال میں جو بات عرض کرنے لگا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا کہ مہر سے زیادہ رقم نہ لو، کیونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ذہن میں کوئی میل نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، صحابی ہیں، بہت ذہین تھے اور بہت بڑے مقرر تھے، خطیب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے مقابلے میں جب وہ خطابت کے جوہر دکھاتے تو حضرت ثابت کو کھڑا کرتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کیا کرتے تھے، تو شاعروں کے مقابلے میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جاتا تھا، لیکن جب خطیب آتا تو مقابلے میں نبی جس خطیب کو کھڑا کرتے وہ حضرت ثابت تھے۔ چھوٹا قد تھا، رنگت سیاہ تھی، کالے رنگ کے تھے، بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت میرا خاوند ویسے تو بہت اچھا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، اخلاق میں بھی اچھا ہے، مگر جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کی بات کا، جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی وہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا، اس کا بہترین ترجمہ کہ مجھے اچھی فیلنگ نہیں آتی جس سے میرے ایمان کے اوپر زد پڑے گی، آپ مجھے طلاق دلوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ جو حضرت ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا تم وہ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا میں وہ واپس کر دوں گی، وہ باغ بھی دے دوں گی، کچھ مزید بھی دے دوں گی۔ تو مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، بس باغ واپس کر دینا، جو زیادتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک کے پیش نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو حق مہر دیا ہے اتنا ہی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کو ظالم کہا گیا ہے، یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کر دی ہے کہ 2 کے بعد اگر کسی نے تیسری طلاق دی تو پھر اب یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ظالم شمار ہوتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان پہلوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے آپس میں نکاح کر کے رجوع کر لیں اور آپس میں دوبارہ سے زندگی گزار لیں، لیکن شرط یہ ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اب ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، اگر نہیں کر سکتے تو دوبارہ نہ ملیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت مکمل کرنے کے قریب پہنچ جائیں،
فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو روکنا چاہو، یعنی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، دوران عدت تم انہیں روک بھی سکتے ہو بِمَعْرُوفٍ، لیکن روکنا عمدہ طریقے سے ہو، او سرحوہن، یا اگر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے بِمَعْرُوفٍ تو عمدہ طریقے سے چھوڑو، ولا تمسکوہن، اور تم انہیں نہ روکو ضراراً، تکلیف دینے کے لیے، اس لیے نہ روکو کہ میں ماروں گا، میں پیٹوں گا، میں تنگ کروں گا، لتعتدوا، تاکہ تم حدود اللہ سے تجاوز کر سکو، اس لیے نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، جس نے یہ کام کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اس عورت پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے فرمایا فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آج جتنا ظلم کر لوگے، کل اس ظلم کے بدلے میں تمہارے اوپر بھی یہی معاملات ہوں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات کو ہنسی کھیل کا ذریعہ نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اٹل ہیں، ان میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، ان کو آپ رد بھی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کو مذاق نہ سمجھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دیں، باطنی نعمتیں بھی دیں، روحانی نعمتیں بھی دیں، جسمانی نعمتیں بھی دیں، ان کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا یہ بھی مستقل نعمت ہے۔ کتنی اللہ نے نعمتیں دیں تمہیں، اتنا اللہ نے مال دیا کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہیں اللہ نے بیوی دی، تم اس سے حلال طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں اللہ نے بیوی کو رکھنے کے لیے مال اور اسباب دیے، جائز حاجات اور ضرورتیں، جسمانی طاقتیں، ہر چیز تمہیں مہیا کی، تمیز کے ساتھ رہنا چاہتے تو رہ سکتے ہو نا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، آپس میں اچھے طریقے سے رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن ناشکری کی، نعمتیں چھن گئیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرو گے تو شکر ادا کرنے کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ جب نعمت کو نعمت سمجھو گے تو نعمت کی قدردانی کی توفیق بھی ملے گی۔ جب نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھنا تو کیا شکر ادا کرنا ہے؟ جب یہ سمجھیں گے کہ عذاب ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے تو کیا اس کی قدردانی ہوگی؟ عذاب کی تو قدردانی کوئی نہیں کرتا نا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن کریم تمہیں دیا، قرآن کریم کی قدر وہی کرے گا جو اس کو سمجھے گا۔ جس نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہوئے مسائل کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کی قدر کیا سمجھے گا؟ جس نے قرآن کریم کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں جو مسائل بیان کیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، ان کو سمجھو، ان کے خلاف نہ کرو، قرآن کی قدردانی سمجھو۔ والحکمہ، اور اللہ نے حکمت بھی نازل کی۔ حکمت سے مراد ہے سنت اور حدیث۔ قرآن کریم کی تشریح ہے نا حدیث پاک، سنت سے تشریح ہوتی ہے قرآن کریم کی، حدیث کے بغیر تشریح کرنے پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں انہیں ان کا ایمان مبارک ہو، انہیں ان کی تشریح مبارک ہو، نہ ہمارا اس پر ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ ہم انہیں درست سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یعظکم بھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، ہمیں خیر کی باتیں ملتی ہیں، ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ یعظکم بھی، ہمیں اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں
کہ قرآن کریم کو بھی پڑھو سمجھ کر پڑھو، احادیث کو بھی پڑھو سمجھ کر پڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرو، اللہ سے بھی ڈرو۔ کس معنی میں اللہ سے ڈرو؟ جو مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں نا، ان مسائل میں اللہ سے ڈرو، اور قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ قرآن کا غلط ترجمہ نہیں کرنا۔ غلط ترجمہ کرو گے تو الطلاق مرتان کا ترجمہ تم اور کرتے ہو، جائیں گمراہ قسم کے لوگوں کے پاس، وہ اس کا ترجمہ اور کریں گے، جو میں نے کیا ہے وہ نہیں سمجھتے، اور میں نے بھی اپنی جانب سے ترجمہ نہیں کیا، میں نے مفسرین کے حوالے پیش کر دیے ہیں شروع میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ احادیث کو پڑھنے میں اللہ سے ڈرو، احادیث کے من مانے مطالب نہ بیان کرو، گمراہی کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیات اور احادیث نہ پڑھو، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تمہارا ظاہر کیسا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، تمہارا باطن کیسا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، تمہاری نیت کیا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، تم کیا ارادے رکھتے ہو، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے قرآن کا نام لے کر دھوکہ نہ دو، احادیث کا نام لے کر دھوکہ نہ دو، صحیح بات بیان کرو جس کو واقعتاً اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہی بات بیان کرو جو واقعتاً حدیث پاک کا مصداق ہے۔ اس کے علاوہ کرو گے تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔